बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में पुलिस सर्विसेज में कैसे अफसर बन सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तरीक़ाकार क्या है। पुलिस सर्विसेज में जो इनिशियल स्केल का अफसर होता है जो BPS 17 में डायरेक्ट एंट्री करता है वो कौन होता है, उसके क्या इख्तियारात होते हैं, उसकी सैलरी कितनी होती है, क्या मराहत लेता है और कितने टफ मराहिल से गुजर के एक असिस्टेंट सुपरडेंट ऑफ पुलिस ASP बनता है। ASP पुलिस में BPS 17 स्केल का अफसर होता है, ये डायरेक्ट कमीशन के थ्रू आता है। ASP के बाद फिर आगे ये SP SSP में प्रमोट होकर आगे 21 स्केल तक इजीली जाते हैं। ASP बनने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 14 ईयर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 14 ईयर किसी भी फील्ड में हो, चाहे BA हो, BSc, BS या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो, ये मैटर नहीं करती। एक्चुअल चीज़ आपकी तैयारी मैटर करेगी। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो एज लिमिट है। एज जो आम पाकिस्तानी है उनकी एज 30 साल से कम हो। अलबत्ता जो कुछ बैकवर्ड एरियाज से है या कुछ स्पेशल केसेस है, कोई भी स्पेशल केस हो तो उनको 2 ईयर एज रिलैक्सेशन है। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है उन लोग को भी 32 ईयर तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ASP बनने के लिए आपने क्या करना है, आपने CSS देना है। CSS एग्जामिनेशन देनी है जो इजी काम नहीं है, हर बनने की बस की बात नहीं है और कमिटमेंट चाहिए। CSS के लिए एटलीस्ट साल 1.5 साल मुसलसल आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। CSS क्या है, CSS में फिर आगे फर्दर 12 पेपर है, 6 उसमें कंपलसरी है। कंपलसरी पेपर में इंग्लिश से पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस और इस्लामिक स्टडीज़ है। जो कंपलसरी पेपर है इसमें 100 में से अगर आप 40 नंबर लेते हैं एक पेपर तो आपके पास तस्वर हो जाती है। बाकी से हट के टोटल CSS के 53 सब्जेक्ट है। उस 53 सब्जेक्ट में आप 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी के सेलेक्ट करते हैं। वही जो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 33 स्कोर होना चाहिए पासिंग के लिए। 33 स्कोर ये रिटर्न का टोटल CSS का 1200 का एग्ज़ाम होता है, 1200 नंबर का। और उसमें आपने एग्रीगेट जो है पेपर तो आपके सारे पास हो जाएंगे, 33 और 40 ऑप्शनल 33 पे और कंपलसरी सब्जेक्ट वो 40 पे पास हो जाएंगे। मगर जो एग्रीगेट नंबर है वो 50% होने चाहिए। आउट ऑफ 1200 यू मस्ट हैव टू गेन 600 मार्क्स। 600 मार्क्स पे आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल तस्वर होते हैं। फिर इंटरव्यू के 300 मार्क्स होते हैं। जैसे जनरली जो लोग CSS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो CSS में सेलेक्ट हो जाते हैं, सिवाय पंजाब के, क्योंकि पंजाब में थोड़ा कंपटीशन होता है तो उसमें फिर बंदे को एग्ज़ाम में थोड़ी सी हाईली परफॉर्म करना पड़ता है। 600 के बजाय वो अगर 680 तक स्कोर कर ले तो उनका फिर पोजीशन सिक्योर हो जाता है, उनकी सीट एलोकेशन हो जाती है। अच्छा, ये तो इसके ASP के लिए जो एग्ज़ामिनेशन क्राइटेरिया है वो हो गया कि आपने BA-BC हो, 30 साल से कम हो और फिर CSS का एग्ज़ाम देना है। तो CSS के एग्ज़ाम में मैंने पेपरों का तो बता दिया, मगर इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी सितंबर में, ईच ईयर सितंबर में इसकी रजिस्ट्रेशन अनाउंस होती है थ्रू CSS FEC की वेबसाइट पे भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पे भी स्प्रेड होती है, शेयर होती रहती है और न्यूज़पेपर्स में भी ये शाया होती है। सबसे पहले CSS के एग्ज़ाम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और उसमें MPT होता है। MPT का एक टेस्ट है जिसमें 25% से पास होता है तो इजी होता है। अगर कोई बंदा MPT पास नहीं कर सकता तो उसको CSS का नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि MPT में 25% से पासिंग मार्क्स है। 200 में से सिर्फ 50 पे पासिंग मार्क्स है। वो सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बिल्कुल नॉन सीरियस कैंडिडेट को साइड पे किया जाए। बाकी उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता। उसमें सिंपल करंट अफेयर और जनरल नॉलेज और वर्ल्ड अफेयर, उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश के वेरी बेसिक MCQs होते हैं। CSS क्वालिफाई के बाद फिर एक कॉमन एग्ज़ाम होता है और जो बंदे CSS क्वालिफाई करते हैं उनमें से 12 ग्रुप्स में उनसे चॉइस मांगी जाती है कि आपने किस ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपने 4 ग्रुप का चॉइस दे सकते हैं उसमें से। तो उसमें फिर आपने CSS क्वालिफाइंग के बाद पुलिस सर्विसेज का नाम ऑप्शन में देना है, तो तभी आप ASP पाकिस्तान में इसी तरीके से बन जाते हैं। फिर ASP की जो प्रमोशन है वो बहुत क्विक होती है, बहुत तेज़ी से वो SP बन जाते हैं और SSP बन जाते हैं और DPO एज एक्ट करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो कमीशन के थ्रू आते हैं इनकी प्रमोशन बहुत तेज़ होती है। बड़ी इजीली 19-20 ग्रेड तक बड़ी यंग एज में ये लोग चले जाते हैं।
اے ایس پی کی سیلری کتنی ہے؟ تو سیلری ان کی کافی زیادہ ہوتی ہے اے ایس پی کی. جو انیشیل یہ کامن ٹریننگ کرتا ہے، اس کے بعد جو پروفیشنل ٹریننگ کامن ٹریننگ لاہور میں کرتا ہے، پھر پروفیشنل ٹریننگ کی اسلام آباد اکیڈمی میں، پولیس ٹریننگ اکیڈمی میں یہ کورس کرتے ہیں، اس سے جو بھی پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کی تقریباً 2,10,000 کے لگ بھگ سیلری ہوتی ہے ایک اے ایس پی کے اسسٹنٹ سپرڈنٹ آف پولیس. مگر سیلری میٹر نہیں کرتی. اصل میں جو کمیشن افسرس ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں، جو جتنے بھی مضبوط ادارے ہیں ان کے جو افسر ہوتے ہیں، یہ جو جوڈیشری ہو گئی، اٹامک ہو گئی، تو ان کے جو افسرس ہوتے ہیں ان کے سیلری کے علاوہ بہت زیادہ مراعات ہوتے ہیں. ان کو گاڑی ملتی ہے، ان کو پیٹرول ملتا ہے، ان کو ڈرائیور ملتا ہے، ان کو کلاس 4 ٹائپ ملازمین ملتے ہیں، ان کو اردلی ملتا ہے، اردلی کی پے ان کو ملتی ہے. اس کے علاوہ ان کے جو پرسنل کام ہوتے ہیں، ان کے جو کلیریکل اسٹاف ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. گھر ان کو ملتا ہے کہ بجلی اور ٹیلی فون اور یہ بل ان کے نہیں آتے، کوئی بھی یوٹیلیٹی بل ان کے نہیں آتے. اکثر ان کو اس طرح کے جتنی سرکاری مراحت ہے وہ سارے ان کو حاصل ہوتے. تو لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ سمپل 2,10,000 تو مہینے منتھلی میں بھی کما سکتا ہو، کوئی بندہ ایسا نہ کہے. ان کی مراحت بہت زیادہ. دوسرا ان کے اوپر کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے، اوپر کی پازیٹیو آمدنی جو لیگل ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیگل سورسز ان کو بہت زیادہ علاوہ ہوتے ہیں. کوئی بھی افسر ہو، میں اوورآل بات کروں گا انکلوڈنگ اے ایس پیز، کیونکہ جو اگر یہ لوگ کہیں پہ ڈیوٹی پہ بھی جاتے ہیں روزانہ کے حساب سے تو ان کو ٹی اے ڈی اے ملتے ہیں، ان کے کورسز آتے ہیں اس پہ ٹی اے ڈی اے ملتے ہیں، ان کو ڈپوٹیشنز ہوتی ہے اس کے ان کو کافی زیادہ پیسے ملتے ہیں. ان کے الاؤنسز ایکسٹرا الاؤنسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے ایکسٹرا چارجز کے الاؤنسز ان کو ملتے ہیں. کوئی اسپیشلی یہ ڈیوٹی شوٹی پہ جاتے ہیں، کورسز پہ جاتے ہیں، یہ فارن کورسز پہ بھی جاتے ہیں، مختلف ڈپوٹیشنز پہ جاتے ہیں. تو ان کے آمدنی کے ذرائع بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو صرف اگر ہم دیکھیں کہ 2,10,000 ایک ان کی اسٹارٹنگ پہ ہے، مگر یہ ہے کہ ویری سون یہ اپ ہو کے اگر کوئی بھی ان میں سے 10 سال کا سروس کے بعد ان کی سیلری دیکھی جائے تو 3.5 لاکھ سے کراس کر جاتی ہے. اچھا، پھر ان کے پاس اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ اے ایس پی کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ اے ایس پی ایک آلموسٹ ایک تحصیل کی سطح پہ پولیس کا افسر ہوتا ہے. تحصیل کی سطح پہ جتنے پولیس کے معاملات ہیں ان سب کا یہ ہیڈ ہوتا ہے. ان کی بہت زیادہ وسیع اختیارات ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو سی ایس ایس افسر ہوتے ہیں یہ کامن ٹریننگ کورس میں جب لاہور میں اکٹھے یہ 6 مہینے گزارتے ہیں تو یہ لوگ سی ایس ایس کے افسروں کے ساتھ اکٹھے کورس کرتے ہیں اور یہ پھر جا کے ان کے جو بیچ میٹ ہوتے ہیں یہ 12 مختلف محکموں میں چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح ان کے 12 محکموں میں ان کی ہولڈ بن جاتی ہے، ادھر ان کی ریفرنس بن جاتی ہے. تو وہاں پہ ان کو کام شام نہیں رکھتے. باقی ان کے پاس یہ جدھر بھی جاتے ہیں ان کے پاس پولیس کارڈ ہوتے ہیں. ان کے یہ اگر گھر بھی آتے ہیں چھٹی پہ تو ان کے پولیس موبائل ان کو اترائز ہوتی ہے یہ موبائل، اور ان کو سیکورٹی ملتی ہے. تو اس حساب سے ان کو کافی زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. ایک تو سی ایس ایس کا ٹپا بھی لگا ہوتا ہے، دوسرا پولیس افسر ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ادارے میں یہ جائے تو ان کو رسپیکٹ ملتی ہے. اور پولیس کو ویسے بھی یہ مطلب لوگ ان سے کافی زیادہ ڈرتے ہیں. کسی بھی لیگل کام میں یا انلیگل اور انلیگل دونوں طریقے سے پولیس افسر سے لوگ سائڈ کرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اچھا، تیاری کیسے کی جائے؟ اے ایس پی بننے کیسے؟ شوق تو ہر بندے کا ہوگا کہ میں اے ایس پی بنوں. اس کے لیے میل فیمیل دونوں ایلیجبل ہے. میل بھی اپلائی کر سکتا ہے، فیمیل بھی اپلائی کر سکتی. سی ایس ایس کے ایم پی ٹی ٹیسٹ ستمبر اکتوبر میں بھی اناؤنس ہوگا تو اس میں آپ لوگ رجسٹریشن کر سکتے ہیں. ایم پی ٹی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انتہائی بیسک لیول کا ہوتا ہے، اور کوئی بھی بندہ اگر سیریس طریقے سے ٹیسٹ کنڈکٹ کرے تو 100% آپ پاس ہو جائیں گے. اس میں اگر آپ ویسے بھی وہ فیل کرے تو جو پرابیبلٹی ہمیں بتاتی ہے نا کہ اگر آپ 4 میں سے 4 آپشن ہے تو 4 میں سے آپ تکے لگا لے تو آپ کا ایک ٹھیک ہوگا. تو اس حساب سے 4 میں سے اگر آپ کا ایک بھی ٹھیک ہوتا ہے تو آپ پاس ہوتے ہیں. تو اس میں مطلب ایم پی ٹی تو آپ کی ضرور پاس ہوگی. باقی اگر ریٹن ایگزام پہ ہم آ جائیں تو ریٹن ایگزام میں نو ڈاؤٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان پاسنگ سی ایس ایس از یور انگلش. یو ہیو ٹو اسٹرانگ ہولڈ اوور انگلش. انگلش کے بغیر آپ سی ایس ایس کا سول پہ نہیں سکتے. اور یہ نہیں کہ آپ کو انگلش پہلے سے آنا چاہیے. یہ جرنی اسٹارٹ آپ جو ہی کریں گے تو تبھی آپ جیسے ہی سی ایس ایس کی تیاری کا سوچیں گے تو تب سے آپ انگلش اسٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے انگلش کو میکسیمم ٹائم دیں گے، اپنے ووکیبلری اسٹرانگ کریں گے، اپنے رائٹنگ کو امپروو کریں گے، اور اس کے علاوہ کنورسیشن بھی صحیح کریں گے. پھر ووکیبلری میں کیا آتے ہیں؟ سینونیمز آتے ہیں، اینٹونیمز آتے ہیں، ایڈیمز آتے ہیں، فریزز آتے ہیں، پیئر آف ورڈز آتے ہیں، پنکچویشنز مارکس آتی ہے، اسی طرح یہ پریسی آتی ہے اور کمپریہنشن ہوتی ہے. تو یہ چیز تھوڑا امپروو کرے. پھر ایک ایسے لکھنا پڑتا ہے سی ایس ایس میں. ایسے 100 نمبر کا ایسے ہوتا ہے جو مین چیلنجنگ جاب ہے. تو اس کے لیے اگر آپ مسلسل پریکٹس کریں ڈیلی حساب سے چھوٹا ایسے پہلے لکھے کسی بھی ٹاپک پہ رینڈم اٹھا کے اس پہ چھوٹے سے لکھ لے، مگر ڈیلی حساب سے کیونکہ رائٹنگ کا پریکٹس کرے تو اگر پھر آخر میں آپ
ہفتے میں بلکہ 10-15 دن میں بھی ایک ایسے لے کے تھوڑا سا پھر ایک وسیع سا ایسے لے کے، تو اسی طرح آپ کی تیاری ہو جائے گی اور یہ ایک پاسبل جاب ہے، آپ پاکستان میں ASP بن سکتے ہیں۔ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔